سبيل الدموع سبيل مريح. وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. کیا خوبصورت تعلق بتایا گیا. شوہر اور بیوی کا رشتہ کوئی حریف کا رشتہ نہیں، ایک دوسرے کے مخالف یا دشمن کا رشتہ نہیں، بہت قریب کا رشتہ. آپ دیکھیں کہ مغرب میں اس وقت عورت اور مرد کے درمیان ایک جنگ ہے. جو خون کے رشتے ہیں وہ تو پھر بھی قابل احترام ہوتے ہیں، باپ ہوا، بھائی ہوا، بیٹا ہوا، لیکن رہ جاتا ہے غریب شوہر. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا اس کے لیے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہو. کیا ہوا اگر تمہارے درمیان خون کا رشتہ نہیں، لیکن اتنا قریبی رشتہ جو ہر رشتے سے بڑھ کر قریبی ہے. جس طرح جسم اور لباس ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتا. اس لیے کہ شوہر اور بیوی ایک خاندان کی بنیاد ہیں. اگر ان کے درمیان باہم اختلاف ہو تو پورا خاندان متاثر ہوتا ہے. خاندان متاثر ہو تو معاشرہ متاثر ہوتا ہے. اس لیے اسلام میں خاندانی زندگی اور خاندانی نظام کو بہت اہمیت حاصل ہے اور ہر قیمت پر اسے بحال رکھنے کا حکم دیا گیا. آپ دیکھیں کہ لباس انسان کے لیے عزت اور وقار کا سبب ہوتا ہے. اسی طرح مرد اور عورت باہم ان کا تعلق ایک عزت اور وقار کا سبب ہوتا ہے. یعنی اگر شادی کے بغیر کوئی مرد اور عورت دو معاشرے کے اندر ہو تو ان کے لیے کوئی بھی عزت اور وقار نہیں. لیکن اپنی بیوی اور اپنا شوہر یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ لباس کے درجے پر، یعنی عزت و وقار کے موقع کہ تمہارا یہ تعلق باہم عزت و وقار کا سبب بنتا ہے تمہارے لیے. پھر آپ دیکھیں کہ لباس اور کیا کرتا ہے، انسان کو زینت بخشتا ہے، خوبصورتی دیتا ہے، حسن بخشتا ہے. انسان جہاں جہاں سے ڈس فگر ہوتا ہے، اچھی طرح سلا ہوا لباس یا اچھا لباس اس سارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے. لباس کے بغیر انسان بے آبرو ہوتا ہے، بہت سے عیب اس کے کھل جاتے ہیں. لباس اس کو خوبصورت بناتا ہے. پھر اسی طرح قرآن پاک میں یہ بات آتی ہے کہ لباس زینت کا سبب ہے. اور آیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس اپنی زینت لے لو، یعنی لباس پہن کے جاؤ. پھر لباس موسمی اثرات سے بچاتا ہے انسان کو، سردی سے، گرمی سے. اسی طرح ازدواجی تعلقات بھی انسان کو بہت سی برائیوں سے بچا لیتے ہیں کہ جب ایک انسان تجرد کی زندگی اختیار کرتا ہے تو کئی قسم کی قباحتیں اور کئی قسم کی مشکلات اور تکلیفیں ہوتی ہیں. نفسانی تکلیفیں الگ، اور اس کے علاوہ بھی کوئی اس کا غمخوار نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں. پھر شادی کے بعد جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے مددگار ہو جاتے ہیں اور انسان کے لیے بڑھاپے کا ایک سہارا بنتے ہیں. تو یہ انسان کے لیے بہت سی تکلیفوں کو بچانے کا سبب بنتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ لباس اور جسم دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اسی لیے اسلام میں پسندیدہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں ساتھ ساتھ رہیں. اسی وجہ سے جہاد میں بھی نکلنے کے 4 مہینے کے بعد 4 مہینے سے زیادہ کی جدائی کو پسند نہیں کیا گیا. یہ انتہائی ظلم ہے کہ مرد کئی سال تک مال کمانے کے لیے گھروں سے باہر رہے اور عورت بیچاری تنہائی کی زندگی گزارتی رہے. یہ ناپسندیدہ چیز ہے. پھر اسی طرح انسان کسی کے سامنے لباس کے بغیر جاتے ہوئے شرماتا ہے. تو شادی کے بعد انسان اگر تنہا کسی بھی کام میں حصہ لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہے. اور معاشرے کے لیے مثلاً کوئی شادی ہے کسی رشتہ دار کی، اگر ایک چلا جائے اور دوسرا نہ جائے تو اسے مائنڈ کیا جاتا ہے نا کہ یہ کیا، وہ کہاں ہے. وہ نہیں پوچھیں گے تم آئے ہو اہلاً وسہلاً، کہیں گے وہ کہاں ہے، دوسرا کہاں ہے. پھر اسی طرح اگر اس تعلق کی باہم رعایت کی جائے تو دونوں کے باہم تعلق کی وجہ سے دونوں کی زندگی پر خوشگوار اثرات پڑتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ جوڑا بنایا تاکہ لتسکنوا الیہا، تم ایک دوسرے کی طرف سکون پاؤ. وجعل بینکم مودہ، تمہارے درمیان محبت رکھی. لباس کمفرٹ کا سبب ہوتا ہے. شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے تسکین کا سبب ہوتے ہیں، کمفرٹ کا سبب ہوتے ہیں. اور اگر لباس پھٹا ہوا ہو یا لباس بھدا ہو تو یہ انسان کی شان کے خلاف ہوتی ہے بات. اس لیے کبھی اپنے لباس کو پھاڑے مت. یعنی آپ تو چونکہ عورتیں میرے سامنے بیٹھی ہیں، آپ ہی کو نصیحت کر سکتی ہوں. کبھی بھی شوہر کی برائیاں، عیب جوئیاں اور کوتاہیاں لوگوں کے سامنے بیان کر کے، حتیٰ کہ اپنے والدین کے سامنے بھی بیان نہ کریں، ورنہ ان کے دل سے بھی اس کی عزت ختم ہو جائے گی. اور والدین اگر آپ کے شوہر کی عزت نہیں کریں گے تو آپ ہی کے اوپر مصیبت پڑے گی، خدا آپ کی زندگی حرام ہو جائے گی. آپ دیکھیں کہ چونکہ بہت کلوز ہوتے ہیں دونوں، اس لیے کوئی چیز چھپی رہ ہی نہیں سکتی، ہر بات کھل جاتی. جب دوسرے لوگوں سے انسان وقتی، ظاہری، سطحی طور پر ملتا ہے تو بہت کچھ چھپا جاتا ہے، لیکن شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے کچھ چھپا نہیں سکتی.
ہر عیب کھل جاتا ہے. اب دونوں کا فرض یہ بنتا ہے کہ ایک دوسرے کی عیب پوشی کریں. اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو اسے معاف کرنے اور اگنور کرنے کی کوشش کرے. قرآن پاک میں مردوں کو خاص طور پر کہا فَأَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بڑی ہی ناپسند ہو لیکن اللہ تمہارے لیے اسی میں بھلائی رکھ دے. اس لیے اگر وہ نہیں بھی پسند تو بھی گزارے کی کوشش کرو اور دوسرے کے اندر خیر اور بھلائی اور اچھائی تلاش کرنے کی کوشش کرو. ایسا طرز عمل انسان کے لیے زندگی میں سکون کا سبب بنتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان لباس اپنی حیثیت کے مطابق اس کا چناؤ کرتا ہے. تو شادی کے موقع پر جو کپل ہو ان دونوں کے درمیان اگر بہت زیادہ فرق ہوگا تو نبھا میں مشکل ہوتا ہے. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى